احد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب ہے اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا محبوب بھی ہے. عام سا پہاڑ ہے. تو انسان کے اندر 4 روحیں بیسک موجود ہیں. روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی. بالکل آپ نے بات روح انسانی نے جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج بھی یمن کی گلی گلی محمد عبد صالح کی ٹیون سے گونجتی ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر کہ یہ ستارے سیارے کرتے کیا ہیں. قرآن پاک میں بہت سارے علوم ہیں. قرآن پاک جس کے بالکل ٹائٹل کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے لا ریب فیہ، اللہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب، 0% ٹالرنس. کوئی ان کے اندر کوئی شک شبہ 0% کچھ بھی margin of error. کچھ نہیں ہے. Nothing. اسی طرح جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے معاملات ہوں تو ہم بعض اوقات اپنی عقل کو بیچ میں لاتے ہیں. قرآن پاک میں جب میں نے علم عادات کی بات کی تھی تو مجھے قرآن پاک سے یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں. سورہ جن آخری آیت وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا. We surrounded everything within the numeric. پھر سورہ بروج وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے. اللہ برج العرب برج خلیفہ کی قسمیں تو نہیں کھاتا نا یار. ٹھیک ہے، اللہ کو یہ زیب ہی نہیں دیتا تو بہت اس کا جو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا اس کی قسم کھاتا ہے. جو اس کی تخلیق ہے اس کی وہ قسم کھاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں یہ پتھر. یہ تو بے معنی سی چیزیں باقی ساری. اب آ جاتے ہیں پتھر. جو پہلی بات تھی حجر اسود، اس کی تفصیل ہم نے ذکر کی کہ وہ اس کے اندر الست کی ڈاکٹرائن ہے اور مولا علی نے کہا تھا کہ یہ تمہاری تقدیروں کا ضامن ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، ایسے تو نہیں کہہ دیا نا. پھر اس کے بعد احد، یعنی احد کے ساتھ احد کی محبت چیک کریں. یعنی رسالت مآب کا فرمان ہے سرور انبیاء کا اور متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم مشکات میں ہے. ٹھیک ہے، احد کو مجھ سے بہت محبت ہے اور مجھے احد سے بہت محبت ہے. سر تصوف کے 2 بڑے درجے ہیں، محب رسالت اور محبوب رسالت. اللہ اکبر. احد دونوں ہیں. دونوں. ارے 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 ارے. احد سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب ہے اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا محبوب بھی ہے. عام سا پہاڑ ہے. تو اس پہاڑ کا یہ مقام ہے. تو جس کے دل میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو اس کا مقام کیا ہوگا. اللہ. ٹھیک ہے، یہ سمجھیے. پتھر ایسے ہی عام سی چیز نہیں ہے. میں پھر کہتا ہوں انسان کے اندر، جب میں نے انسان کی بات کی تھی نا، تو انسان کے اندر 4 روحیں بیسک موجود ہیں. روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی. بالکل آپ نے بات. روح انسانی نے جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. روح انسانی، یہ تینوں یہی ہیں. باقی تینوں یہی ہیں. قبر میں انہوں نے جواب دینا ہے، اس کا حساب محشر میں ہوگا. یہ فرق ہے. پھر کسی دن زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کریں گے. قبر میں انہوں نے جواب دینا ہے. جس سے the 3 parts of the man, the body, the soul, the spirit. اب بات ادھر نکل گئی، پتھروں سے ہم نے شروع کی تھی. تو یہ جو پتھر ہیں ان کی اپنی سگنیفیکنس ہے، لیکن پتھر اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ آپ کی نیت کو، آپ کے عمل کو جو ہے وہ ڈرائیو کر سکیں. یہ آپ کے عمل کو، آپ کی نیت کو پیو کر سکتے ہیں، اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ایک کشن دے سکتے ہیں. اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. کرنا آپ نے، انجن آپ ہیں. ارے واہ. آپ کو اس انجن میں ایکسٹرا بیٹریز مل جاتی ہیں، وہ انجن کی بوسٹ مل جاتا ہے. انجن کا ایک مطلب جیسے اس کو ٹربو کا گیئر لگ جاتا ہے، وہ لگ سکتا ہے ان سٹونز کی وجہ سے. اب اگر یہ سٹونز کچھ بھی نہیں ہوتے تو سب سے پہلی چیز، کائنات کی سب سے پرائم ذات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توپ کاپی میوزیم میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انگوٹھی پڑی ہوئی ہے. عقیق یمنی کی انگوٹھی ہے جس کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 10 سال پہنا ہے. 10 سال پہنا ہے. جس دن آپ مدینہ تشریف لائے اسی سال کچھ مہینے کے بعد یمن کا ایک وفد آتا ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے پاس. اسلام قبول کرتا ہے. یمنیوں سے نا رسالت مآب کو بہت محبت ہے. اللہم بارک لنا فی یمننا، یہ دعا یہ قیامت تک جائے گی.
اس کو نہیں آپ کر سکتے. یمنیوں نے 2 کام کیے. ایک عقیق یمنی لا کے سرور انبیاء کو گفٹ کیا جو کہ سرور انبیاء نے 10 سال پہنا. عقیق یمنی کی انگوٹھی سرور انبیاء کی توپ کاپی میوزیم میں آج بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر میں تھوڑا سا آگے تفصیل میں ضرور بات کرتا ہوں کیوں ہے, اس کی ڈائمینشن کیا ہے, کیسے ہے. لیکن اس سے پہلے دوسری ایک حدیث مشکات شریف میں, بخاری اور مسلم میں ایک ٹیون ہے محمد عبد صالح. جس طرح طلعت بدر علینا کی ایک ٹیون ہے ہجرت کی, اسی طرح ایک ٹیون ہے محمد عبد صالح. اس کے اوپر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بہت کام کیا ہوا ہے. اس کے اوپر ترمذی نے بہت زبردست قسم کا باب لکھا ہوا ہے. حدیث کی کتابیں جو پڑھتے ہیں ان کو بہت اچھی طرح آئیڈیا ہے. یمنیوں نے آ کے ریکویسٹ کی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہمارا جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا ہے نا تو ہماری ٹریڈیشن یہ ہے کہ ہم اس کے گرد تلواروں سے رقص کرتے ہیں. مسجد نبوی میں ایک روایت رہی, سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی, وہ تلواروں کا رقص ہوا تھا محمد عبد صالح کی ٹون پہ, جس کی بہت بڑی ایویڈنس ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے کہا کہ میں نے یہ دیکھنا ہے. بخاری میں اس کا پورا حوالہ ہے, حدیث کا نمبر بھی میں آپ کو مجھے اب یاد نہیں ہے لیکن وہ حدیث کا نمبر بھی موجود ہے. آپ نے کہا میں نے دیکھنا ہے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ دروازے پہ چادر تان دی گئی اور پھر یمنیوں نے مسجد نبوی میں جو ہے وہ تلواروں سے رقص کیا. پھر آپ نے کہا کہ میں نے دوبارہ دیکھنا ہے, تو وہ دوبارہ ان کو کہا گیا, دوبارہ ہوا. اور یہ تقریباً ہر سال ہوا کرتا تھا ربیع الاول کے مہینے میں. ربیع الاول وہ مہینہ ہے جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا قدم مدینے میں آیا. ظہور پاک کی تو بعد کی بات ہے, مدینے میں جو پہلا قدم آیا تو یمنی آتے تھے, وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے. سرکار نے اجازت دی. جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے تو حضرت ابو بکر صدیق سے انہوں نے اجازت مانگی. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ جب سرور انبیاء نے تمہیں اجازت دی ہو تو میں کون ہوتا ہوں تمہیں روکنے والا. تو رسالت مآب کے حجرے کا دروازہ کھول دیا گیا اور انہوں نے جو ہے وہ رقص کرنے کی کوشش کی تو ان کے اوپر ایسی ایک کیفیت طاری ہو گئی کہ سارے بے ہوش ہو کے گر گئے. اس کے بعد وہ نہیں ہوا, لیکن آج بھی یمن کی گلی گلی محمد عبد صالح کی ٹیون سے گونجتی ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کا ایک ٹریڈیشن ہے. اب یہ ہو گیا. دوسرا سرور انبیاء کی انگوٹھی, عقیق یمنی کی انگوٹھی ہے اور وہ نہ گول ہے نہ اوول ہے. ارے وہ ریکٹینگولر ہے. ریکٹینگولر ہے. اچھا, اس وقت میں پتھر کو ریکٹینگولر کاٹنا مشکل تھا, مشکل کام. ٹھیک ہے, وہ گھسا کے گول تو کیا جا سکتا تھا, اوول بھی کیا جا سکتا تھا, ریکٹینگولر کاٹنا. اور پھر اس میں ایک اور چیز ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی میں, وہ سلینٹنگ ہے, ڈبل ایجڈ ہے. جب ہم جادو, ٹونا, نظر, اسیب, ساڑھ ستی, ہر چیز کی جب بات کرتے ہیں تو میں ایک چیز میرے ایمان کا حصہ ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کی ہر چیز سے ماورا ہیں, ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, وہ جو ان کا نام لے کے کرامتیں ظاہر کر دیتے ہیں تو آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ کیا ہوں گے. یعنی کائنات کی ہر مشیت ان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ان کے کہیں ابرو سے بھی کوئی اشارہ ہو تو ہم کریں. اللہ ان کو ضرورت نہیں تھی. لیکن جب ان کے اسوہ حسنہ میں ہمارے لیے چیزیں ہیں نا, اس کو سمجھیے. ان کی انگوٹھی میں اتنا بڑا راز ہے. میں نے جب اس انگوٹھی کو پڑھنا شروع کیا, اس کو دیکھنا شروع کیا, تو میں تو حیران پریشان رہ گیا ہوں. میں آج بھی بار بار بات کرتا ہوں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے کہ سر میں کہتا ہوں کہ جی ساڑھ ستی کا رونا روتے ہیں کہ جی ساڑھ ستی ہو گئی, فلاں ہو گیا, جادو ہو گیا, ٹونا ہو گیا, فلاں کر لیں. صرف حقیقی یمنی اسی گرامج میں اسی میں پہن لیں, نہ جادو ہوگا نہ ٹونا ہوگا نہ کچھ ہوگا. یہ میں نے وہی پہنی ہوئی ہے. یہ میں نے اپنے بچوں کو بھی بنا کے دی ہوئی ہے. یہ سلانٹنگ ہے, اس کا کلر ہے ریڈ, مینونش ریڈ. ٹھیک ہے, اور یہ جب اس کو 4 کونے ہو گئے, چاروں کو اوپر سے سلانٹنگ کریں گے تو 8 کونے ہو جائیں گے. ساڑھ ستی کا توڑ کیا ہے 8, جادو کا توڑ کیا ہے 8, نظر کا توڑ کیا ہے 8, پوری دنیا میں سٹاپ کا کلر کیا ہے ریڈ. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کو ضرورت نہیں ہے. میں پھر کہتا ہوں میرے ایمان کا حصہ ہے کہ ان کو ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے انگوٹھی پہنی ہے نا, کیوں پہنی, نہ پہن دے.
اور جب اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں کہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، کہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین تو بات ہی کوئی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جو ان پہ وحی کی جائے. وہی کی جائے. تو جس وحی کے ساتھ جبرائیل آئے گا وہ قرآن ہے، اور جو وحی ان کے دل مطہر کے اوپر، قلب مطہر کے اوپر جو ہے وہ القاء کی جائے گی وہ حدیث ہے. وہ حدیث ہے. دونوں کا مرتبہ وحی ہے، اللہ اکبر. دونوں کا مرتبہ وحی ہے. مرتبہ وہی ہے. آپ اس کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ سرور انبیاء کی ذات اتنی مقدس ذات ہے کہ ان کی زبان سے ہی قرآن نکلتا ہے، ان کی زبان سے حدیث نکلتی ہے، ان کی زبان سے روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں. تینوں ایک دوسرے میں انٹر منگل نہیں ہو سکتے. اتنی اللہ بڑی اکبر. امانت داری، اس اللہ سے بڑی اکبر. امانت داری کیا ہوگی؟ یہ امین ہے، یہ امین ہے. یہ صداقت اور ایمانت ہے. یہ صداقت ہے. اور صداقت اتنی بڑی کہ ہم نے تو اللہ نہیں دیکھا نا، ہم نے نہیں دیکھا اللہ کون ہے. سرور انبیاء نے کہا یہ اللہ ہے، اللہ ہم نے مان لیا. مان لیا. سمجھ آیا تب بھی مان لیا، نہیں آیا تب بھی مان لیا. سرور انبیاء نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے. بس بات ان ختم کی ہو گئی. صداقت یہ ہے کہ ہم نے بغیر دیکھے اللہ مان لیا، اللہ ہم نے بغیر دیکھے قیامت پہ ایمان لے آئے، ہم نے بغیر دیکھے فرشتے مان لیے. مان لیا. صداقت، اس سے بڑی صداقت کوئی اور واہ ہو واہ سکتی ہے؟ واہ 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 واہ. ٹھیک ہے.